بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم فرقان مبین کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے گفتگو کی جائے اللہ جل شانہ سے دعا ہے اپنے حبیب مکرم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہوتے مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علاوہ تمام جانور تمام پرندے ہر جگہ اور ہر زمان میں یکساں پیدا فرمایا. گائے بکری کبوتر چڑیا کوے ہر لفظ تمام چرند اور پرند ان کی آواز ان کا رنگ ان کی خوراک اور ان کی بولی ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. جو جانور اور جو پرندے ہمارے ملک میں ہیں ان کا رنگ ان کی بولی ان کی خوراک جو ہے وہی رنگ وہی بولی دوسرے ملکوں کے جانوروں اور پرندوں کی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ خود واحد ہے. تو اللہ واحد نے ان جانوروں میں ان پرندوں میں اپنی شان وحدت کا مظہر بنایا کہ جیسے وہ ایک ہے تو ان تمام پرندوں کے اندر اپنی شان وحدت کا اظہار فرمایا کہ ہر جگہ ایک ہی رنگ ایک ہی جلوہ ہے. جس طرح ایک امیر اگر جانوروں کو پالے جو خوراک کو اپنے جانوروں کو پرندوں کو دے گا تو وہی قریب اپنے جانور اور پرندوں کو دے گا. ان کی خوراک دیکھیں سب کچھ ہے. تو دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں پرندے ہیں ان کا رنگ ان کی بولی ان کی خوراک اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یکسانیت پیدا فرمائی.
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس انداز سے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شان عطا فرمایا، کل یوم ہوا فی شان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر دن اس کی نئی شان ہے۔ تو ہر انسان کسی بھی جگہ پر ہو، اللہ نے اس کو اس خوبی کا مظہر فرمایا، اس کو یہ شان عطا فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے رنگ الگ ہے، ان کی باڈی الگ ہے، ان کا طرز معاشرت الگ ہے، ان کی خوراک الگ ہے، ان کے پہننے کے جو لباس کے انداز ہیں وہ الگ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ان میں یکسانیت پیدا نہیں فرمائی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جو انسانوں کی جماعت ہے ان میں یکسانیت پیدا کی جائے، ان میں یک جہتی پیدا کی جائے۔ تو یک جہتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک کرنے کے لیے اپنا ایک محبوب ان میں بھیجا جو بے مثل بے مثال ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ یہ اللہ کی رسی اللہ کے محبوب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا جو انسان اشرف المخلوقات ہے، ان میں یکسانیت، یکجہتی، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ جو بکھرے ہوئے انسان تھے، ٹولیوں میں بکھرے ہوئی جماعت تھی، ان کو ایک کیا جائے، یہ سارے ایک جگہ کیا جمع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تو اس کا مقصد یہی تھا کہ جب ہم حضور کے نام سے وابستہ ہو جائیں گے تو وہ جو ہم نے جدائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، سب یکساں ہو جائیں گے، یک جہتی کیا پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا حبل اللہ، حبل کہتے ہیں رسی کو۔ رسی اگر اس کو آپ دیکھیں، یہ رسی جو ہے دھاگے سے بنتی ہے، اگر آپ ہر دھاگا اس کا الگ کرتے ہیں اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ کسی چیز کا کوڑ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب وہ دھاگے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک موٹی شکل جب وہ اختیار کرتی ہے تو وہ ایک مضبوط قسم کی رسی ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ جو جانور جو 10 افراد اس کو نہیں پکڑ سکتے، اس رسی کے ذریعے اس کو آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو جو مل کر اکٹھے نہیں تھے وہ آپس میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان میں قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیا ہے تھامے رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اور آپ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ اب یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں، لیکن جو وابستگی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اظہار فرمایا وہ وابستگی ہم میں نہیں ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی کو مانتے ہیں، ان کو ہر مشکل کے لیے ہم حاجت روا بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ایک وابستگی جس کا اظہار اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ وہ کیسا ہونا چاہیے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
انسان کو جو بدن عطا کیا ہے، جو ہر انسان کا اپنے بدن ہے، ہمارے اس بدن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء پیدا کیے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بدن کے اعضاء ہیں ان پر آپ غور کریں کہ جو بھی عضو ہے ہمارے بدن کا وہ دوسرے عضو سے الگ ہے، اس کی شکل الگ ہوگی، اس کے کام الگ ہوں گے، اس کی بناوٹ الگ ہوگی، اس کا رنگ الگ ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس بدن میں جو ہاتھ رکھے ہیں ان کی شکل الگ ہے، ان کا کام الگ ہے۔ پیر ہیں تو ان کا کام الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے۔ جو سر ہے، ہمارے اس سر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی چیزیں رکھی ہیں، آنکھیں ہیں یہ دیکھتی ہیں، ان کی شکل الگ ہے، ان کا کام الگ ہے۔ جو منہ ہے اس میں زبان ہے، اس میں دانت ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، ان کی شکل الگ ہے، ان کا کام الگ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنا سا ایک بدن ہے اور اس کے جو بھی اعضاء ہیں وہ الگ الگ ہے۔ یوں سمجھیں کہ سب مشینیں ہیں، ہر مشین الگ ہے، اس کا کام الگ ہے۔ لیکن جب ہمارے سر میں کیا ہے درد ہوگا تو پورے بدن میں کیا اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ حالانکہ سر میں درد ہے لیکن اس کا احساس پورے بدن میں ہوتا ہے۔ پیر کو بھی کیا ہے اس کا احساس ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدن میں ایک چیز ایسی رکھی ہے جس کا کنیکشن، جس کا تعلق سب اس کے ساتھ ہے، وہ ہے روح۔ جو روح ہمارے اندر جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے بدن میں جس حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اس تکلیف میں کیا ہے پریشان رہتا ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بدن میں جتنے بھی اعضاء پیدا کیے ان سب کے اندر جو تعلق کے روح کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جس عضو کو تکلیف ہوتی ہے پورا بدن کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہی رشتہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ ہمیں جو بھی تکلیف ہوگی، ہمیں جو بھی مصیبتیں ہو سکتی ہیں، اس کا ادراک اور احساس اللہ کے نبی بزرگ قدوم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ بس اسی احساس کو کیا ہے ہمیں کیا ہے پیدا کرنا ہے کہ ہم اس تعلق کو اگر مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ ہماری ہر تکلیف کیا ہے دور ہوگی۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی اشارت فرمائی کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جڑا نہیں ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہو اور آپ کے دامن سے وابستگی کرنے کے بعد وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جڑا نہیں ہو، تفرق نہ کرو، ایسے کام نہیں کرو جس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جس میں مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جمع ہونے کے بعد بجائے منتشر ہو جائے، تو ایسے کام کرنے سے کیا ہے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان میں جو اتحاد ہے، جو اتفاق ہے وہ ختم ہو، اس سے کیا ہے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اسلام قبول کرنے آیا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، آپ نے اس کو کیا ہے اسلام پیش کیا اور اس کو پھر کیا مسلمان بنایا۔ پھر وہ جو اس کی جو نسل تھی، وہ جس جگہ سے تعلق رکھنے والا تھا اس چیز کو ختم کر دیا اور کہا کہ یہ صرف اب کیا ہے مسلمان ہے، جس جگہ کا بھی ہے وہ صرف ایک پہچان دینے ہے، لیکن اب اس کی قوم ایک ہی ہے، وہ کیا ہے مسلمان۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے تعلیم ہے کہ مقصد اور جو پیش نظر ہمارا ہونا چاہیے وہ دین اسلام ہونا چاہیے۔ جو بھی دین اسلام کو قبول کرے گا ہم اس کو کیا ہے مسلمان سمجھیں، اور جو دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا وہ سمجھ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کہا اگر باپ بھی غیر مسلم ہے، باپ
وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اور کوئی غیر قوم کا مسلمان ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ اصل ہونی چاہیے اور کسی کو کیا ہے؟ اصل بنانا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مفتی احمد رحمان نیمی علیہ رحمان نے اس جگہ سے اس کو بیان کیا کہ مسلمانوں میں جو اتحاد ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے شہد، کہ شہد کی جو مکھی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ مختلف پھولوں پر جا کر بیٹھے گی اور ان کا رس کیا جمع کرتی ہے، اور آگے دیکھیے گلاب کے پھول پر بیٹھی اس کا رس میں چوسا، چمیلی کے پھول پر بیٹھی اس کا رس چوسا، یہ جتنے بھی پھول ہیں ہر پھول پر جا کر بیٹھے گی اس کا رس چوس لے گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کوئی رس میٹھا ہے، کوئی پھیکا ہے، یعنی مختلف ذائقوں کے یہ رس ہیں۔ لیکن جب شہد کی مکھی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اللہ نے اس کے پیٹ میں جو نظام پیدا کیا ہے کہ وہ ان تمام کو ایک ہی شکل میں رکھ دیتا ہے، اس کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ شہد ہے، حالانکہ اس شہد کے اندر گلاب کا رس بھی ہوگا، چمیلی کا بھی رس ہوگا، یعنی ہر پھول کا رس اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کیا ہے ایک نام دیتے ہیں اور وہ کیا ہے شہد۔ تو مفتی احمد رحمان نیمی رحمان نے اس آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کیا کہ جس طرح شہد جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا نام ایک ہی ہے، تو جو بھی شخص حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کا نام پہلے کچھ اور تھا، وہ قوم کوئی اور سی تھی، لیکن حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد پھر وہ قوم ایک ہی کہلائی، وہ کیا مسلمان۔ حبشہ سے حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو اب وہ کیا ہے حبشی نہیں رہے، اب وہ مسلمان بن گئے۔ روم سے حضرت سہیل پہنچے تو اب وہ رومی نہیں کہلائے، وہ مسلمان کہلائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس قوم کے لوگ پہنچے ہیں، آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا، تو پھر وہ کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہی ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا جو رشتہ ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی جائے، آپ کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ کے ناموں کو کیا مضبوطی سے پڑھا جائے اور تفرق نہ ڈالے، یعنی ایسے کام سے پرہیز کریں، ایسی چیزوں سے بچیں جس سے مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو اور جدائی پیدا ہو۔ آج جو مسلمانوں کے اندر جو جدائی ہے، جو تفریق ہے، یہ آج لوگ ہماری جو حیبت ہے جو کافروں پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جانیے گزشتہ کئی سال کو آپ دیکھ لیجیے، کہیں پر قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے لیکن انہیں مسلمان آواز نہیں اٹھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات ہوتی ہے لیکن مسلمانوں میں کوئی اس کو رنج نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ یہ آپ کہہ رہے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں، ہماری وہ چیزیں جس پر ہمارا ایمان کا دار و مدار ہے، ان پر جب بھی حملہ ہوتا ہے ہم آپس میں کیا ہے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنوں نے ہمارے اندر اتنے انتشار پیدا کر دی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود وہ کیفیت وہ اتحاد کیا ہے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس کو بیان فرمایا کہ جب تک ہم میں اتحاد نہیں ہے لوگ ہمیں تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہماری دین اسلام ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور آپس میں مل کر رہا جائے، اتحاد اور اتفاق کی فضا کو کیا پیدا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Yeah.
شفیع